بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض اوقات دل اتنا پریشان ہو جاتا ہے، ہم اپنے اہل سنت کی حالت کو جب دیکھتے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں، کدھر لوگ جا رہے ہیں۔ پہلے تو یہ دیکھیں کہ اہل سنت کی حالت کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ساری رات محافل نعت۔ کوئی ایک عالم دین ہوتا ہے، اس کو بھی جو وقت دیا جاتا ہے وہ رات کے 2:30 بجے 2 بجے، آدھے لوگ اٹھ کر چلے گئے ہوتے ہیں، باقی جو بیٹھے ہیں وہ ویسے سوئے ہوتے ہیں۔ ساری رات جناب محفلیں سن کر، نعتیں سن کر، ساری رات عمرے کے ٹکٹ کے لالچ میں بیٹھنے اور بٹھانے والے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ کاش کہ آپ کبھی یہ سوچیں، اتنا خرچہ جہاں یہاں کرتے ہیں، کبھی اتنا سوچیں مدارس کا کیا حال ہے، ہماری مساجد کے جو ائمہ ہیں ان کا پرسان حال کون ہے، خطبہ ہے ان کا پرسان حال۔ حال ہی میں جو ایک رافضی نما نعت خان نے کیا، وہ نہایت دل خراش واقعہ۔ مفتی اعظم، مفتی پاکستان، مفتی منیب الرحمان، اللہ ان کو عمر خضری عطا فرمائے، انہوں نے اپنا حق ادا کیا تھا، انہوں نے ٹھیک کیا، ٹھیک کہا، بالکل صحیح کیا، انہوں نے ہماری اصلاح کی تھی، ہم نے ان کی اس اصلاح کو غلط لیا۔ آپ کیسے آج کے رسول ہیں؟ آج تک آپ اپنے چہرے کو سنت رسول سے سجا نہ سکتے۔ کیا آپ کے سارے معاملات اس شاکان رسول جیسے ہیں؟ اور پھر آپ کہیں پہ وہ قبلہ امیر المجاہدین کا نام استعمال کر رہے ہیں۔ جی یہ سب کچھ انہوں نے سکھایا ہے آپ کو۔ کیا نسبت امیر المجاہدین سے رحمت اللہ تعالی علیہ سے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے تھی، خیال کرتے کہ مفتی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، بجائے اس کے کہ آپ اپنی اصلاح کرتے، آپ نے بد زبانی کی، بد کلامی کی، اور آپ جیسے لوگوں کے شر سے علماء حق کو محفوظ رکھے۔ اور یہ کچھ جلنے جلنے کی بات نہیں ہے، آپ کی وجہ سے پہلے کتنے جل کر راکھ ہو چکے ہیں جو آپ کوئی جلے گا۔ آپ نے مفتی صاحب کے بارے میں یہ بات کہی، اللہ کے بندے اب میں کیا کہوں، ایک عالم دین کی کیا شان ہے، مصطفیٰ در رحمت کا جو وارث ہے اس کا کیا مقام ہے، میں کیا آپ کے سامنے بیان کروں یا کیا آپ کو بتاؤں جو آپ کو سمجھ آئے۔ بہرحال آپ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے تھی، آپ نے اصلاح کی بجائے غصہ کیا ہے۔ اللہ آپ کو عقل سلیم کرے، عطا فرمائے، اور آپ روافض کی طرزوں کو چھوڑ کر اللہ کرے آپ مسلک غوث و رضا کے پابند ہو جائیں۔ شہباز قمر فریدی صاحب ہوش کے ناخن لیں، آپ نے یہاں ہی رہنا ہے، آپ نے غلط کیا ہے۔ اب میں تو نہیں آپ سے کہوں گا آپ معافی مانگے، کیونکہ آپ کو جو سکھایا گیا ہے آپ نے وہ کر دیا ہے، اور علماء حق کو جو سکھایا گیا ہے وہ کر رہے ہیں۔ ہم کل بھی مفتی اعظم کے ساتھ تھے، آج بھی ان کی حمایت میں کھڑے ہیں۔ چلے بہت بڑا نام نہ صحیح، بہت دور دراز تک میرا نام نہ صحیح، لیکن میں بھی نقابت کرتا ہوں اپنے علاقے میں، بڑی دیر سے کر رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ خیال کرتے ہیں، کبھی اشعار ایسے نہیں پڑھتے جو کسی اور حلقے سے کسی شاعر نے لکھے ہوں یا رافضی نما شاعر نے لکھے ہوں۔ ہم اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھتے ہیں، مولانا حسن رضا کا کلام پڑھتے ہیں، علامہ اقبال کا کلام پڑھتے ہیں۔ چلے کچھ نہ کچھ تو وہ مفتی صاحب نے تو ہمارے بارے میں بھی ایسا کہا، لیکن بالکل انہوں نے صحیح کہا۔ بندہ تو ٹگے کا نہیں ہوتا، ہم جیسے جاہل لوگ اتنے القابات دے کر ان کو اپنے سر پر بٹھا لیتے ہیں۔ بس سامنے بیٹھنے والے بندے بھی دیکھتے پتہ نہیں اب کون سی ہستی تشریف لا رہی ہے۔ اور میں خود کئی جگہ پہ گیا ہوں جناب، تقریر کرنے کے لیے آئے ہیں، فلاں 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 فلاں، اور جب تقریر شروع ہوئی تو جناب وہاں سے ہم اٹھ کر چلے گئے۔ بس اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عقل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اہل سنت پر رحم فرمائے، اور اللہ کرے کوئی ایسا وقت آ جائے جتنے بھی رافضی نما خارجی نما ہمارے اندر گھسے ہوئے ہیں، اللہ کرے کہیں یہ اپنے اپنے ناموں کو چلے جائیں، اور اہل سنت کا سٹیج رافضیت سے بھی پاک ہو، خارجیت سے بھی پاک ہو، صحیح قرآن و سنت کی تعلیم دینے والے سٹیج بن جائے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول